بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج میں دوسری تقریر کر رہا ہوں۔ پہلی تقریر میں جو عنوان آپ کے سامنے پیش کیے گئے وہ یہ تھے نعمت عظمیٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ تھی۔ دوسری چیز خلق عظیم پیش کیا گیا۔ تیسری چیز رسالت کبریٰ۔ چوتھی چیز شفاعت کبریٰ، اور پانچویں چیز رحمت عظمیٰ۔ یہ پانچویں چیز کا مضمون ختم نہیں ہونے پایا تھا۔ میں رحمت عظمیٰ پر تقریر کر رہا تھا تو وقت ختم ہو گیا۔ اس مضمون کو اب جاری رکھنا ہے مجھے۔ ایک بات پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ جو وصف کسی شخص میں پائے جائے اور ساری دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے، یہی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان میں سے ہر وصف ایسا ہے جس کی مثال تاریخی عالم میں نہیں ملتی، اور یہی عظمت ہے۔ مثال نہ ملنا ہی عظمت ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے انبیاء علیہ السلام پر ان باتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تو اس کا نتیجہ صاف یہ نکلتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام پر یہ فضیلت دی گئی ہے تو دوسروں پر تو فضیلت اور درجہ اولا ہوگی۔ یعنی جب انبیاء علیہ السلام کو یہ صفت جو وصف نہیں دیا گیا تو پھر کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ رحمت عظمیٰ کے سلسلے میں تقریر کر رہا تھا میں، اور یہ آخری حدیث تھی جو میں نے پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تو آپ نے فرمایا تھا انی لم ابس لعانا انما انا رحمت انما بعثت رحمت، میں لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لعنت رحمت سے دور کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، رحمت مجسم تھے، رحمت عظمیٰ تھے۔ آپ کیسے لعنت کر سکتے تھے، کیسے بددعا کر سکتے تھے؟ آپ کی رحمت کا اثر کافروں پر پڑ رہا تھا، اور کافروں پر کیا ہر چیز پر اثر تھا آپ کا۔ جانوروں پر بڑا اثر تھا۔ جانوروں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی رحمت ثابت ہوئی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی ہے۔ کتے کو پانی پلانے والا جنت میں جا رہا ہے، بلی کو باندھ کر بھوکا مارنے والی دوزخ میں جا رہی ہے۔ یہ اگر یہ رحمت کس کے لیے نہیں ہے؟ ہر بنی نوع انسان اور ہر درخت اور شجر ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے لیے بہت بڑی رحمت تھی۔ عورتوں کے لیے بڑی وسیع رحمت تھے آپ۔ طلاق رجعی رجوع کر لیا کرتے تھے، طلاق دی رجوع کر لیا، کوئی گنتی نہیں تھی اس کی۔ عورتوں کو پریشان کرتے تھے، جب عدت ختم ہونے لگتی تھی رجوع کر لیا کرتے تھے تو عورتیں بڑی پریشان تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے، یہ رحمت بنا برابر کہ اب کہہ دیا طلاق مرتان،
کہ اب طلاق راضی بس 2 دفعہ ہے. کتنی بڑی مصیبت سے وہ چھوٹ گئی، انہیں چھٹکارا مل گیا. عدت ہوتی تھی بیوہ کی عدت، تو سال بھر ایک کال کوڑی بن رہا کرتی تھی، صحیح بخاری میں کال کوٹڑی میں، اور سال بھر بعد جب نکالتی تھی نکالا جاتا تھا ان کو، تو اتنا زہریلا بدن ہو جاتا تھا کہ اگر وہ کسی جانور سے اس کا بدن رگڑتے تھے تو جانور مر جاتا تھا. یہ حالت تھی عورتوں کی. رضیہ کی عورتوں پر تو بہت ہی بڑی رحمت ثابت ہوئی آپ. اور یہ اگر آپ گننا چاہیں کہ کتنی رحمت کی کتنی باتیں عورتوں کو میسر ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو بہت نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما انا رحمت مہدات، میں تحفے میں دی گئی رحمت ہوں. تحفہ کس نے دیا؟ دینے والا کون ہے؟ تحفے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ بڑی محبوب ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اور جب تحفے میں دینے والا اللہ تعالیٰ ہو تو آپ سوچئے کہ اس کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفے میں دی گئی نعمت، اور اس نعمت کے متعلق رحمت کے متعلق ہم لوگ کیا کہیں گے؟ غیروں نے تعریف کی ہے، اپنا تعریف کرتا ہے تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن جب غیر تعریف کرتا ہے تو وہ بڑی عظیم چیز ہے. میں غیروں کے چند اقوال سناتا ہوں آپ کو، اور اس سے آپ اندازہ ہوگا کہ سنجیدہ لوگوں نے کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی رحمت کو بیان کیا ہے. یہ بی اسمتھ ہے، لکھتا ہے اپنی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ لکھتا ہے جب مسلمین یروشلم فتح کر رہے تھے، یروشلم جیسے بیت المقدس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، تو وہ لکھتا ہے جب مسلمین یروشلم فتح کر رہے تھے تو وہ یہ ثابت کر رہے تھے، کس چیز سے؟ اپنے عمل سے ثابت کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت و فضل بنا کر بھیجے گئے. وہ یہ ثابت کر رہے تھے اپنے عمل سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت و فضل بنا کر بھیجے گئے. اور اسی جنگ میں نہیں، اور اس طرح اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ان میں بھی انہوں نے جس انصاف اور رحمت کا ثبوت دیا ہے مسلمین نے، وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مؤثر عملی ہے، اور اس کا اثر ہر مسلم پر پڑ رہا ہے. ہر مسلم اس رحمت کے ساتھ دوسرے پر رحمت کرتا ہے. عیسائیوں نے جب فتوحات کی تو بڑا ظلم و ستم کیا، لیکن وہ لکھتا ہے کہ مسلمین جب فتح کرتے تھے تو کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ صرف یہ تھی کہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مؤثر تعلیم تھی اور ابدی تعلیم تھی، قیامت تک یہ بات ہوتی رہے گی. ابھی تک ٹھیک رہ رہے ہیں. ڈی ایس مارگولیت
لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی رائس آف اسلام، جہاں تک رحم اور ہمدردی کا تعلق ہے، جہاں تک رحم اور ہمدردی کا تعلق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل تھے۔ دیکھیے غیر کیا لکھ رہا ہے، دیت مارگوڈیت، یہاں تک رحم ہے، رحمت، یہاں تک رحمت اور ہمدردی کا تعلق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل تھے۔ یہ میں آپ سے کہنا ہوں نا کہ جہاں بے مثل ہونا پایا جائے وہ تو عظمت کی چیز ہے۔ غیر کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمت بن کر کوئی شخص نہیں آیا۔ آگے لکھتا ہے آپ کی رحمت اور انسانیت بے کنار تھی، آپ کی رحمت اور انسانیت بے کنار تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ ٹھاٹے مارتے ہوئے سونگر تھے، اس کا کنارہ نہیں، ساحل نظر نہیں آتا۔ لین پال لکھتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اپنی دشمنوں پر فتح پائی اور جو عظیم ترین فتح تھی، وہ دن دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور انسانیت کی عظیم ترین فتح کا دن تھا۔ اب اصلی بات آ سکتا ہے، وہ آپ نے مکے کے لوگوں کو عام دے دی۔ آگے لگتا ہے یہی وہ لوگ تھے جن کے ظلم و ستم کا آپ برسوں نشانہ بنے رہے، یعنی ظالم سے ظلم و ستم ڈھاتے تھے، برسہ برس تک ایسا ہوتا رہا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو عام معافی کا ڈال سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اب وہ پھر بولنے دیجیے، انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی بے مثل۔ انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ کوئی فاتح اپنے مفتوحہ علاقے میں اس طرح داخل نہیں ہوا۔ یہ پھر بے مثل ہے، یعنی غیر کہہ رہا ہے بے مثل ہے۔ کیا اعلان کرنے گئے خواتین میں مسلسل باتیں ہو رہی ہیں اور بچے مستقل شور مچا رہے ہیں۔ بچوں کو روکیں، آگے نہیں، بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں۔ آج یہ کہتا ہے انسانی تاریخ میں لین پور کہہ رہا ہے، انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ کوئی فاتح اس طرح اپنے مفتوحہ شہر میں داخل نہیں ہوا کہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ بے مثل ہے۔ تو آگے لکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و انسانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور انسانیت سے کیسے کہ داد دی، یعنی داد دیتے ہیں سنجیدہ لوگ، متاثر ہوتا ہے وہ تو بہت کہے، لیکن یہ کتنے عجیب و غریب بات ہیں کہ یہ غیر لوگ ہیں، عیسائی ہیں، لیکن کیا باتیں کریں کہ بے مثل سے۔ تو یہ جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہوں وہی تو عظمت کی چیز ہے۔ اور یہ رحمت کا عنوان اب ختم ہو رہا ہے،
اب دوسرا عنوان شروع کرتا ہوں میں، اتباع۔ آپ سوچتے ہوں گے اتباع میں کیا خاص بات ہے؟ یہ پیروی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ خاص بات بتاؤں گا آپ کو میں، پہلے آپ سننے کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، رسول کی پیروی کرو تو تمہیں ہدایت ملے گی، یعنی رسول کی پیروی کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں سنت چھوڑ دو، غرض نہیں ہے، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اتباع رسول کو فرض کیا ہے۔ لوگوں کو لے جائیے، یہ تو مذاہب ہیں، یہ مذاہب اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرض کر رہا ہے اتباع کو، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، رسول کی پیروی کرو والا تو ہدایت ملے گی، پر ہدایت نہیں۔ اور یہی نہیں ہے، اس کی جانچ بھی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچ بھی کرتا ہے اتباع رسول کرتے ہیں نہیں کرتے لوگ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر ہم نے آپ کو پہلے متوجہ کیا تھا، یعنی جس قبلے کے منہ کرنے کا ہم نے آپ کو حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون نہیں کرتا، یعنی اتباع رسول کی جانچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچ کر رہا ہے اتباع رسول کی جانچ۔ جانچ کیوں کر رہا ہے؟ جانچ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے حقیقت میں اسلام کس نے قبول کیا ہے، مسلم کون ہے، کون الٹے پیر بات میں چلا جاتا ہے۔ بات بھی ترقی یہی ہے کہ لوگوں کو پیے جانے کا موقع ملتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ مکے کے مہاجروں کے لیے مشکل کام تھا یہ ادھر منہ کرنا، بلکہ مدینے والوں کے لیے یہ سب کے سب کعبے کو معاہدت سمجھتے تھے، محترم سمجھتے تھے۔ اب بیت المقدس ادھر منہ کرنا ان کے لیے بار تھا، لیکن آزمائش تھی کہ کرتے یا نہیں کرتے، سب نے کیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر دوسری آزمائش آئی، اور وہی آئی ہے کہ آپ فوراً لے کا چل بجے گا کہ مئی حرام کے منہ کرے، آپ کعبے کے منہ کرے۔ اب دیکھیے بات کیا ہوتی ہے، جن کے دل میں کدورت ہوتی ہے، جن کے دل میں ظلمت ہوتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسے رسول ہیں کہ کبھی کہتے ادھر منہ کرو، کبھی کہتے ادھر منہ کرو۔ یہ باتیں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں۔ سیخون صفا میں نازمہ واللہ، یہ بات ہوئی، بیوقوفوں نے بات کی اور کچھ لوگ پھر گئے، لیکن یہ پھرنا اللہ تعالیٰ کو ناگوار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ نکل جائیں، کہ جو اوپری جن سے آئے ہیں، جو صحیح طور پر ایمان لائے وہ باقی رہے۔ اور آزمائش کیسے کرتا ہے؟ آزمائش کا طریقہ یہ ہوتا ہے اتباع رسول کرتے یا نہیں کرتے، اطاعت رسول کرتے یا نہیں کرتے۔ تو جو کرتا ہے وہ تو رہتا ہے اسلام میں، اور جو نہیں کرتا نکل جاتا ہے۔ آگے ایک دوسری آیت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمت وسعت کل شیء وسعت الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے میری رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن میں یہ رحمت ان لوگوں کو لکھ دوں گا جو متقی ہوں گے، زکات ادا کریں گے اور اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے۔ کیا نشانی بتائی رحمت والوں کی؟ رحمت پانے والوں کی نشانی یہ بنیادی جو متقی ہوں گے اور مومن ہوں گے۔ متقی زکات کا مطلب کس میں ہے؟ یعنی متقی ہوں گے، زکات دیں گے اور ایمان لائیں گے۔ متقی
یعنی تقوی اور آیات پر ایمان، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ اب یہ ایمان اور یہ تقوی، اس سب کو ایک جملے میں کہنا سمجھ لیا گیا، ایک جملے میں سمجھ لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ رحمت کس لیے ہوئی؟ رحمت ان لوگوں کے لیے وہ ایمان لائیں اور متقی ہو جائیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول، جو رسول کی پیروی کرتے ہیں وہ ہیں رحمت کے مقدار۔ اللہ کے وسیع رحمت محدود ہو گئی، اللہ کی وسیع رحمت محدود ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں وہی درقیقت مومن ہیں اور وہی متقی ہیں اور وہی رحمت کے حقدار ہیں اور وہی ولی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، میدان محشر میں کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ ہے کون لوگ؟ ان کی نشانی کیا، علامت کیا ہے؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ایمان لائے اور متقی ہوئے۔ ایمان لائے متقی، ایمان لانے والے متقی کون ہیں؟ ان کی نشانی اللہ نے بتائی، الذین یتبعون الرسول، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مومن متقی ہیں، اور جو مومن متقی ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو ولی کی پہچان آ گئی کہ ولی وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس شخص کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یوم آخرت سے ڈرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، قیامت سے ڈرنے والا جو ہے اس کا ہی نمونہ ہے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، اتباع رسول نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ قیامت سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، قیامت سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے کے لیے نمونہ ہے۔ یہ نہیں ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں میں بھی نمونہ ہے۔ لوگ بہت ریاضتیں کرتے ہیں، بہت محنتیں کرتے ہیں، بہت سخت عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، دریا میں کھڑے جاتے ہیں، آگے دریا میں آگے باہر، اور کھڑے گھنٹے باہر ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کو پہلے یہ بھی سنا گیا ہے کہ رات کے وقت ان کے اعضاء الگ ہو جاتے ہیں، ہر روز سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ بعض پڑھتے ہیں ہزارہ تجمیل، یعنی یہ قسم کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ذکر تو کرتے ہیں اللہ کا، لیکن کیا ہے کہ وہ پیروی نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق نہیں کر رہے پیروی۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور قیامت سے ڈرتا ہے وہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ جو لوگ اس طرح عبادتیں کرتے ہیں، زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے زیادہ عبادت کرتے ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہے. وہ گویا قیامت کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کے ڈرنے کا انکار کر رہے ہیں. متقی ہو تقوی کی انتہائی بلندی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. اور اس سے اوپر اگر نکل جائے آدمی تو وہ بے دینی کی علامت ہے, وہ بدعت کی علامت